السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین ظفر اور میں ہوں رضوان ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے، جس میں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری ایجنڈے میں شامل ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کسی بھی دوسرے ملک کی ہدایت قبول نہیں کرے گا۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ پاکستان کے عوام ملکی مفادات کے خلاف کام کرنے والے عناصر کی کبھی حمایت نہیں کریں گے۔ پاکستان نے زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائل شاہین 3 کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے کمشنر نے کہا ہے کہ گزشتہ 8 ہفتوں کے دوران بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی 1282 شکایات حل کی گئیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے سوات میں یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں آج بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں میں کولگام اور اسلام آباد کے اضلاع میں 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ سعودی عرب نے اس سال عازمین حج کی تعداد 10 لاکھ تک بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سری لنکا میں ملک کے اقتصادی اور سیاسی بحران پر آج احتجاج کے لیے صدر کے دفتر کی جانب بڑا مظاہرہ کیا گیا۔ یورپی یونین اور امریکہ نے یمن میں صدارتی کونسل کی تشکیل کا خیر مقدم کیا ہے۔ فرانس میں صدارتی انتخابات کا پہلا مرحلہ کل ہوگا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے آپ تک پہنچایا اور اب خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ۔ پہلے رضوان ہاشمی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں جاری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف حزب اختلاف کی جماعتوں کی طرف سے پیش کی گئی عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ بھی اجلاس کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ حکومت وزیر اعظم کے خلاف حزب اختلاف کی تحریک عدم اعتماد کا سامنا آئینی، سیاسی اور جمہوری انداز میں کرے گی۔ قائد حزب اختلاف کی جانب سے آج قومی اسمبلی میں اٹھائے گئے نکات پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کا یہ آئینی حق ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے کل کے خطاب میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عدم اطمینان کا اظہار کیا، لیکن یہ بھی کہا کہ فیصلہ انہیں قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم نے اسمبلی تحلیل کی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ عوام ملک کے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ وزیر خارجہ نے یاد دلایا کہ قومی سلامتی کمیٹی نے دھمکی آمیز خط کو سنجیدہ اور حساس معاملے کے طور پر تسلیم کیا اور اس کو پاکستان کی داخلی معاملات میں دخل اندازی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے بیان کی روشنی میں احتجاجی مراسلہ بھی جاری کیا گیا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا فورم ایک اعلیٰ ترین فورم ہے جس میں حکومت کے سینئر ترین وزراء اور افواج پاکستان کی نمائندگی ہوتی ہے۔ اس فورم میں وہ مراسلہ جس کا ذکر ہو رہا ہے قوم میں، جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اسی مراسلے کو، اس کمیونیکیشن، اس کیبل کو، اس سائفر کو دیکھتی ہے تو وہ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ مسئلہ سنگین ہے، مسئلہ حساس ہے، اور 2 آرڈر کرتی ہے۔ 1 کہ they acknowledge there was political interference in the internal matters of Pakistan and a demarche must be issued۔ دفتر خارجہ کو حکم دیا جاتا ہے کہ ڈیمارش کرو۔ اس سے قبل قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسمبلی اجلاس کی کارروائی فیصلے کے مطابق کی جانی چاہیے۔ اسپیکر اسد قیصر نے یقین دہانی کرائی کہ یہ فیصلے پر مینوان عمل ہوگا۔ آج جو سپریم کورٹ کا جو حکم ہے، جو آرڈر ہے، آپ آج اس کے تابع ہاؤس کی کارروائی چلائیں گے، اس لیے کہ آج یہ پارلیمان ایک نئی تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کی واضح کوشش کی جا رہی ہے اور تاریخ اس کے پس پردہ عناصر کو بے نقاب کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک خود مختار ریاست کی حیثیت سے کسی بھی دوسرے ملک کی ہدایات تسلیم نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ دھمکی آمیز خط مستند ہے جسے ایک سینئر سفارتکار نے بھیجا ہے۔ انہوں نے اس معاملے پر پارلیمنٹ کے ان کیمرہ اجلاس کی تجویز پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ دستاویز کے مستند ہونے یا نہ ہونے کا پتہ لگانے کے لیے امریکہ میں پاکستانی سفیر سے اس سلسلے میں بریفنگ کا کہا جا سکتا ہے۔
وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان امریکہ، چین، روس، یورپی یونین سمیت تمام ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا چاہتا ہے تاکہ اپنی سفارتکاری کو بڑھایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی ملک کے خلاف مہاجرائی نہیں چاہتے۔ ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ایوان میں عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ کا عمل سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں شروع کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بصورت دیگر یہ توہین عدالت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو برطرف کرنے کے لیے عدم اعتماد ایک جمہوری طریقہ ہے۔ عمران اپنا اکثریت کھو بیٹھا ہے، فورن سازش کا جو رات لگا ہوا ہے، یہ ایجنڈا کا ہٹ کے موقف ہے۔ اس پہ اگر ڈبیٹ کروانا ہے ہم 100 دن کے لیے ڈبیٹ کر سکتے ہیں، مگر آپ ووٹ کروائے۔ منصوبہ بندی اور ترقی اور خصوصی اقدامات کے وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی دانشمندانہ پالیسیوں کی وجہ سے گزشتہ 3 سال کے دوران 55 لاکھ نئی ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ قومی اسمبلی میں ایک نقطہ اعتراض پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت 5 برس میں 57 لاکھ نئی نوکریاں دیں۔ اپنی حکومت کی معاشی محاذ پر کامیابی کے بارے میں بتاتے ہوئے اسد عمر کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ریکارڈ برآمدات کی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں گزشتہ 2 برس کے دوران شرح نمو 5% سے زائد رہی، جو کہ گزشتہ 15 سال میں سب سے زیادہ ہے۔ تحریک انصاف کی منتخب حکومت کے خلاف غیر ملکی طاقتوں کی سازش کا حزب اختلاف جماعتوں کو حصہ بننے پر تنقید کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستانی عوام کبھی بھی ملکی مفادات کے خلاف کام کرنے والوں کی حمایت نہیں کرے گی۔ جس جمہوریت کے لیے آواز پاکستان کی سرزمین سے نہ بلند ہو، جس جمہوریت کے لیے آواز 7 سمندر پار سے سنائی دے، وہ جمہوریت جہاں اغیار بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں کہ یہ ہمیں قبول ہے اور یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ کیا کوئی محب وطن پاکستانی، کوئی غیرت مند پاکستانی، کوئی خوددار پاکستانی اس حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ کیا یہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہو رہا ہے؟ یہ پاکستان کی جمہوریت کے مطابق ہو رہا ہے؟ اسد عمر نے کہا کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے دھمکی آمیز خط کو مندرجات اراکین پارلیمنٹ کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے قومی سلامتی پر بلائی گئی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت سے حزب اختلاف کے رہنماؤں کے انکار پر افسوس کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر نے دھمکی آمیز خط پر ایک مرتبہ پھر اپوزیشن جماعتوں کو ان کیمرہ بریفنگ کی دعوت دی۔ سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ وہ الزامات کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے بلکہ ملک کی بہتری کے لیے مل جل کر کام کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں 700 پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر مضبوط ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی یونیورسٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے اور اس کے بہت سے طالب علم ہمارے ساتھ ہیں۔ آصف زرداری نے کہا اسپیکر کو وقت ضائع کیے بغیر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کرنسی کی قدر میں 100% کمی کے بعد ملکی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر خواجہ سعد رفیق نے بھی عدم اعتماد کی تحریک پر فوری ووٹنگ کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں سپریم کورٹ کی واضح ہدایت ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ عام انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں کو اجتماعی حکمت عملی تشکیل دینی چاہیے۔ اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے توجہ دلائی کہ سیاسی عدم استحکام معیشت پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے۔ اگر ہم انتخابات کی طرف چلے جائیں تو کوئی بحران نہیں ہوگا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پارلیمنٹ ایک بالادست ادارہ ہے اور کوئی بھی ادارہ اس سے زیادہ سپریم نہیں ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ مسجد اقصی کے امام شیخ اکرمہ صابری نے وزیراعظم عمران خان کو مسلم امہ کا رہنما قرار دیا ہے اور مسئلہ فلسطین پر ان کے غیر متزلزل موقف کی تعریف کی ہے۔ مذہبی امور کے وزیر ڈاکٹر نور الحق قادری سے ویڈیو کال میں گفتگو کرتے ہوئے مسجد اقصی کے امام نے کہا کہ عمران خان کے علاوہ کسی نے بھی واضح اور دو ٹوک انداز میں مسئلہ فلسطین کی حمایت نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے اسلامی تعاون تنظیم اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاسوں میں مسئلہ فلسطین پر مؤثر آواز اٹھائی۔ امام اقصی نے کہا کہ غزہ کی کشیدگی کے حوالے سے عمران خان کی زبردست سفارتکاری اور OIC کے وزراء خارجہ کے اقدامات نے فلسطینیوں کے دل جیت لیے۔
ڈاکٹر نور الحق قادری نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب تک موجودہ حکومت برسر اقتدار ہے پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ پاکستان نے آج زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائل شاہین 3 کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق تجربے کا مقصد ہتھیاروں کے نظام کے مختلف تکنیکی پہلوؤں اور ڈیزائن کا دوبارہ جائزہ لینا تھا۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے شاہین 3 میزائل کے کامیاب تجربے پر قوم کو مبارکباد دی ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا رہا ہے۔ فاروق حبیب نے کہا کہ پاکستان اپنے میزائل کے نظام کو جدید بنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زمین سے زمین تک مار کرنے والا شاہین 3 میزائل ایک بڑی کامیابی ہے۔ پنجاب میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا کمیشن بلا تعطل کام کر رہا ہے تاکہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کے مسائل جلد از جلد حل کرنے کے لیے انہیں تمام سہولتیں ایک ہی جگہ پر فراہم کی جائیں۔ بیرون ملک پاکستانیوں کے کمشنر سید خادم عباس نے ایک بیان میں کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی 1282 شکایات گزشتہ 8 ہفتے میں حل کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے ان ہفتہ وار اجلاسوں کی افادیت کی تعریف کی جس کا مقصد باقاعدہ بنیادوں پر کمیشن کی پیش رفت کا جائزہ لینا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے سوات میں یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز کے قیام کا فیصلہ کیا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان کے زیر صدارت پشاور میں ایک اجلاس میں بتایا کہ چھوٹا کلام میں قائم کی جانے والی یونیورسٹی 200 کنال سے زائد اراضی پر محیط ہوگی اور اس پر لاگت کا تخمینہ 8 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ یونیورسٹی 3 فیکلٹیز کے 20 شعبوں میں طلبہ کو تعلیم اور تحقیق کی سہولت فراہم کرے گی۔ نامعلوم حملہ آوروں کی فائرنگ میں شہید ہونے والے 2 پولیس اہلکاروں فرمان اللہ اور لطیف خان کی نماز جنازہ پولیس لائنز بنو میں ادا کر دی گئی۔ پولیس کے اعلیٰ افسران، دیگر پولیس اہلکاروں اور ان کے رشتہ داروں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ شہداء کو سلامی پیش کی گئی جس کے بعد میتیں ان کے آبائی علاقوں کو بھجوا دی گئیں۔ کانسٹیبل فرمان اللہ اور آپریٹر لطیف خان کو دوران ڈیوٹی نامعلوم حملہ آوروں نے شہید کر دیا تھا۔ بلوچستان کے وزیر مواصلات سردار عبد الرحمان کھیتران نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت پسماندہ اضلاع کی ترقی کو بہت اہمیت دیتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کوئٹہ میں ضلع پشین کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا حکومت پشین میں کسانوں کے مسائل کم کرنے کے لیے ٹیوب ویلوں پر سبسڈی دے رہی ہے۔ عبد الرحمان کھیتران نے کہا کہ حکومت صوبے میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھانے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے 2 جدید ترین ایمبولینسیں، 10 موٹر بائک ایمبولینسیں اور دیگر آلات آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم سردار عبد القیوم نیازی کے حوالے کیں۔ عالمی ادارہ صحت کے کنٹری ڈائریکٹر ڈاکٹر پالیتھا مہیپالا نے یہ آلات آج مظفر آباد میں ایک تقریب میں ان کے حوالے کیے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی ادارہ صحت کے شعبے میں آزاد جموں کشمیر حکومت کی مدد جاری رکھے گا تاکہ ریاست خصوصاً دور دراز علاقوں میں صحت عامہ کی خدمات کو بہتر بنایا جا سکے۔ انہوں نے 2 مزید ایمبولینس فراہم کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم نے صحت کے شعبے میں حکومتی اصلاحات کے بارے میں انہیں آگاہ کیا اور کہا کہ پبلک پرائیویٹ شراکت داری کے تحت صحت کی مفت خدمات عوام کو فراہم کی جائیں گی۔ اس شراکت داری کے تحت خطے کا ایک بڑا ہسپتال بھی تعمیر کیا جائے گا۔ تازہ ترین اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ہمارے پارلیمانی رپورٹر محمد اکرم خان۔ جی اکرم، بتائیے گا کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جی، پارلیمنٹ ہاؤس سے قومی اسمبلی کی تازہ ترین کارروائی کے حوالے سے اپنے سامعین کو آگاہ کرتے چلیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیر برائے توانائی حماد اظہر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے کہ پریزائڈنگ افسر امجد خان نیازی جو اس وقت اجلاس کی صدارت کر رہے تھے نے اجلاس کی کارروائی برائے نماز عشاء 9:30 بجے تک ملتوی کر دی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ محمد اکرم، آپ کا پارلیمانی رپورٹر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے۔ کچھ مزید خبریں آپ تک پہنچاتے ریڈیو خبرنامے میں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں میں آج اسلام آباد اور کلگام کے اضلاع میں 2 اور نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ فوجیوں نے ایک نوجوان نثار احمد ڈار کو ضلع اسلام آباد کے علاقے بیج بہاڑا محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کیا۔ فوجیوں نے ضلع کلگام کے علاقے چکی سمت میں ایک اور نوجوان کو شہید کیا۔
قابض حکام نے لوگوں کو صورتحال کے بارے میں ایک دوسرے کو معلومات فراہم کرنے سے روکنے کے لیے جنوبی کشمیر کے مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ سروس بند کر دی۔ ادھر بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA نے نئی دلی میں قائم اپنی خصوصی عدالت میں تحریک آزادی کے ساتھ وابستگی کی بنیاد پر 25 کشمیریوں کے خلاف درج ایک جھوٹے مقدمے میں ان پر فرد جرم عائد کر دی۔ دریاسنا آل انڈیا لائرز ایسوسی ایشن فار جسٹس نے بھارتی ریاست کرناٹک میں مسلمانوں کے اقتصادی اور معاشی بائیکاٹ کے لیے اکسانے پر ہندوتوا گروپوں کے خلاف کارروائی کے لیے پولیس کے پاس شکایت درج کرائی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم نے پولیس کے اعلیٰ افسران کی توجہ ہندوتوا رہنماؤں کی طرف سے فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دینے کے لیے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کی طرف بھی مبذول کرائی۔ شکایت میں ملزمان کے خلاف مقدمات کے اندراج، غیر جانبدارانہ تحقیقات اور بائیکاٹ کی مہم روکنے کے لیے مناسب اقدامات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین کے ایک گروپ نے بھارتی حکومت کو خط لکھا ہے جس میں ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے دلت صحافی مینا کوتوال کو دی جانے والی قتل کی دھمکیوں اور پولیس کی جانب سے اس کا نوٹس نہ لیے جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سعودی عرب کی حکومت نے اس سال سعودی عرب اور بیرون ملک سے عازمین حج کی تعداد 10 لاکھ تک بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ حج اور عمرے کی وزارت کے مطابق سالانہ حج کے لیے صرف ان لوگوں کو اجازت دی جائے گی جنہوں نے کرونا وائرس سے بچاؤ کی مکمل خوراکیں لگائی ہوں گی اور جن کی عمریں 65 برس سے کم ہوں گی۔ وزارت نے بتایا کہ بیرون ملک سے عازمین حج کو سعودی عرب روانگی سے پہلے 72 گھنٹے کے اندر لیے گئے نمونوں کو استعمال کرتے ہوئے کرونا وائرس کا منفی PCR ٹیسٹ جمع کرانا ہوگا۔ وزارت نے کہا کہ سعودی عرب صحت کے شعبے میں حاصل کیے گئے سنگ میل کو تحفظ بھی دینا چاہتا ہے کیونکہ اس نے کرونا وائرس کی عالمی وبا پر قابو پا لیا ہے۔ آج سری لنکا میں ہزاروں افراد نے صدر گوٹابایا راجاپکسے کے دفتر کی جانب احتجاجی مظاہرہ کیا۔ سری لنکا کے شدید اقتصادی اور سیاسی بحران پر اب تک کا یہ سب سے بڑا احتجاج تھا۔ سری لنکا میں حزب اختلاف کی بڑی جماعت نے حکومت سے کہا ہے کہ معاشی بحران حل کرے یا پھر عدم اعتماد کی تحریک کا سامنا کرے۔ حزب اختلاف کی جماعت سماجی جانا بالاوایا کے رہنما سجیت پریمداسا نے پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ حکومت معاشی بحران حل کرے اور گورننس کو بہتر بنائے یا پھر ہم تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ایران پرامن مقاصد کے لیے اپنی ایٹمی صنعت کو ترقی دینے کے اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوگا اور 2015 کے ایٹمی معاہدے کی بحالی کے مذاکرات میں شامل تمام فریقوں کو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ ایٹمی ٹیکنالوجی کے دن کے موقع پر ایک تقریب میں انہوں نے ایران کا یہ موقف دہرایا کہ اس کا ایٹمی پروگرام خالصتاً پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ یورپی یونین اور امریکہ نے یمن میں صدارتی کونسل کے قیام کا خیر مقدم کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ایک بیان میں کہا کہ ان کا ملک یمنی عوام کی ایک مؤثر جمہوری اور شفاف حکومت کے قیام کی خواہشات کی حمایت کرتا ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ امور اور سلامتی پالیسی کے ترجمان پیٹر سٹینو نے ایک بیان میں اقوام متحدہ کے ایلچی ہینس گرنبرگ کی کوششوں اور یمن میں موجود تمام فریقین کے درمیان مذاکرات کے انعقاد کے لیے خلیج تعاون کونسل کے کردار کو سراہا۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے جنین میں واقع مہاجر کیمپ میں اسرائیلی فوج نے ایک فلسطینی کو شہید کر دیا۔ ایک بیان میں فلسطینی وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے 13 فلسطینی بھی زخمی ہو گئے۔ فرانس میں صدارتی انتخابات کا پہلا دور کل ہوگا۔ اہم مقابلہ موجودہ صدر ایمانوئل میکرون اور انتہائی دائیں بازو کے لیڈر میرین لی کے درمیان ہوگا۔ انتخابی قواعد کے مطابق پہلے مرحلے میں اگر کوئی بھی امیدوار ووٹوں کی اکثریت حاصل نہ کر سکا تو زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے 2 امیدواروں کے درمیان اس ماہ کی 24 تاریخ کو مقابلہ ہوگا۔ یوکرین میں محصور علاقوں سے لوگوں کے انخلاء کے لیے 10 انسانی راہداریوں پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ ایک بیان میں یوکرین کی ڈپٹی وزیر اعظم ارینا ویرشچوک نے کہا ہے کہ مجوزہ راہداریوں میں ایک راہداری وہ بھی ہے جو میریپول شہر سے لوگوں کو نجی ٹرانسپورٹ کے ذریعے نکالنے کے لیے قائم کی گئی ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ کھیلوں کی خبروں میں پہلے کرکٹ کے حوالے سے خبر۔ پاکستان کی نوجوان فاسٹ بالر فاطمہ ثنا کو ICC ایمرجنگ کرکٹر آف دی ایئر ایوارڈ سے نوازا گیا۔
فاطمہ ثنا کو 2021 کے دوران ون ڈے اور T20 میں شاندار کارکردگی پیش کرنے پر اس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ فاطمہ ثنا نے گزشتہ سال ون ڈے میں سب سے زیادہ وکٹیں لی تھیں۔ فاطمہ ثنا نے بیٹنگ میں بھی شاندار کارکردگی پیش کی۔ قومی ٹیم کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے بین الاقوامی سطح پر شاندار ٹیلنٹ کا مظاہرہ کیا۔ ایوارڈ کا اعلان سال کے آغاز میں کیا گیا تھا، تاہم فاطمہ ثنا کو ٹرافی سے اب نوازا گیا۔ پی سی بی کے سابق چیف ایگزیکٹو وسیم خان کو ICC کا نیا جنرل مینیجر مقرر کیے جانے کا امکان ہے۔ وسیم خان کو اس ذمہ داری کے لیے شارٹ لسٹ کیا گیا ہے اور جلد ICC ان کا انٹرویو لے گی۔ پہلی پاکستان اسٹوڈنٹس اولمپک گیمز 20 سے 25 جون تک سپورٹس کمپلیکس کالام میں ہوگا۔ آرگنائزرز کے مطابق ایونٹ کے لیے تیاریاں پہلے ہی جاری ہیں۔ ان گیمز میں 8 کھیلوں کے مقابلے ہوں گے، جس میں تیر اندازی، بیڈمنٹن، کرکٹ، فٹ بال، اسکیئنگ، تھرو بال اور ٹیبل ٹینس شامل ہیں۔ اس ایونٹ میں ملک بھر سے اسکول اور کالجز کے طلباء شریک ہوں گے۔ ٹینین بولنگ فیڈریشن کے زیر اہتمام آج راولپنڈی کے جنا پارک میں قائم مقامی بولنگ کلب میں شروع ہو گئی ہے۔ فیڈریشن کے صدور کے مطابق رواں ماہ کی 16 اور 23 تاریخ کو بھی لیگ میچز کھیلے جائیں گے۔ اسد خان کلب بنوں کے کھلاڑی افغانستان کے شہر کابل میں وشو باکسنگ اور جمناسٹک کے مقابلوں میں 2 طلائی تمغے اور 3 کانسی کے تمغے حاصل کیے۔ تفصیلات کے مطابق بنو کلب کے کھلاڑیوں نے چین کے مارشل آرٹ ووشو، باکسنگ اور جمناسٹک مقابلوں میں حصہ لیا اور ملک کے لیے طلائی اور کانسی کے تمغے حاصل کیے۔ یہ تھی کچھ کھیلوں کے حوالے سے خبریں جو ہم نے آپ تک پہنچائیں، اور اب رضوان ہاشمی کی جانب چلتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں تجارتی خبروں کا احوال۔ اسلام آباد کے ایوان صنعت و تجارت نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان پر زور دیا ہے کہ شرح منافع میں اضافے کو منسوخ کیا جائے۔ اسلام آباد ایوان صنعت و تجارت کے صدر محمد شکیل منیر نے ایک پریس ریلیز میں اسٹیٹ بینک پر زور دیا کہ فوری طور پر اس اضافے کو منسوخ کیا جائے، کیونکہ یہ معیشت کے لیے تباہ کن نتائج کا باعث بنے گا۔ ایوان کے صدر نے کہا کہ ہماری معیشت کو پہلے ہی بڑے مسائل کا سامنا ہے، جن میں مہنگائی، کرنسی کی قدر میں تیزی سے کمی، غیر معمولی غیر ملکی قرضے، عالمی اثاثہ جات کے تبادلے میں مشکلات، مالیاتی خسارہ اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں نمایاں کمی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان حالات میں حکومت کو شرح منافع میں کمی کرنی چاہیے تاکہ کاروباری اور تجارتی اور معاشی سرگرمیوں کی بحالی ممکن ہو سکے۔ پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن نے ملکی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے پائیدار پالیسیوں کا مطالبہ کیا ہے۔ ایسوسی ایشن کے افسران رانا منیر اور قمر الزمان نے کہا ہے کہ برآمدات کے شعبے میں خصوصی توجہ دی جائے گی، کیونکہ معاشی اشاریے پریشان کن ہیں۔ پنجاب کے محکمہ زراعت نے کپاس کے کاشتکاروں کو ہدایت کی ہے کپاس کی کاشت کے لیے زرخیز زمین کا انتخاب کریں۔ پاکستان نے رواں مالی سال فروری تک جوتوں کی برآمد سے $9,96,80,000 آمدن حاصل کی۔ پاکستان کے ایوان ہائی صنعت و تجارت کے صدر عرفان اقبال شیخ نے محمد شیراز کو امور داخلہ سے متعلق فیڈریشن کی قائمہ کمیٹی کا کنوینر مقرر کیا ہے۔ یہ تو تھیں تجارتی خبریں، اور اب پیش ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ پاکستان کی معروف فلم سٹار اداکارہ ثمینہ پیرزادہ اپنی زندگی کی 67ویں سالگرہ آج منا رہی ہیں۔ وہ اپنی سالگرہ کا کیک اپنے خاندان کے افراد اور مداحوں کے ہمراہ کاٹیں گی۔ اداکارہ ثمینہ پیرزادہ 9 اپریل 1955 کو لاہور میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے ٹیلی ویژن اور فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے اور ہدایت کاری میں بھی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA نے ماڈل اور اداکارہ ثنا جاوید کی جانب سے مختلف شوبز شخصیات کے خلاف دائر کردہ حد تک عزت کے کیس کی تفتیش مکمل کر کے اسے بند کر دیا۔ FIA سائبر کرائم سندھ کے سربراہ عمران ریاض نے اپنی ٹویٹ میں تصدیق کی کہ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے ثنا جاوید کی جانب سے دائر کردہ کیس کو بند کر دیا ہے۔ عمران ریاض کے مطابق ثنا جاوید نے مختلف شخصیات کے خلاف حد تک عزت کا کیس دائر کیا تھا، مگر FIA کی تفتیش میں ایسے کوئی شواہد نہیں ملے کہ لوگوں نے ان کے خلاف منظم منصوبہ بندی کے تحت مہم چلائی ہو۔ FIA سائبر کرائم سندھ کے سربراہ کے مطابق ثنا جاوید کے خلاف شوبز شخصیات کی جانب سے کی گئی ٹویٹس ان افراد کے ذاتی تجربات پر مشتمل تھی اور ان میں کوئی بھی سازش یا منصوبہ نہیں تھا۔ عثمان مختار نے اپنے دوست معراج حق کے ساتھ مل کر ان کے خوابوں اور تصورات کو جوڑ کر انہیں ایسٹرن ٹیسٹریل اسٹوڈیوز کے نام سے اپنے پروڈکشن ہاؤس کی شکل میں حقیقت میں تبدیل کر دیا۔ عثمان مختار اور معراج حق نے انسٹاگرام پر خوشخبری کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ ہم نے ابھی اپنا پہلا پروجیکٹ ختم کیا ہے
اور عثمان مختار اور معراج حق کے مطابق ای ٹی اسٹوڈیوز ان تمام باصلاحیت افراد اور فنکاروں کے لیے گیم چینجر ثابت ہونے والا ہے جنہیں کہیں بھی شاید اپنے فن اور مہارت کو ثابت کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ یہ تھی کچھ فن کی دنیا سے خبریں، اور اب سائنس کی دنیا میں کیا نئی ریسرچ ہو رہی ہیں جانتے ہیں ایک بار پھر رضوان ہاشمی سے۔ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ خدا پر بھروسہ اور روحانیت بہت سے امراض میں انتہائی مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ اب ایک اور تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ہارٹ فیل یا دل کی بتدریج کمزوری کے شکار افراد میں روحانیت معیار زندگی بڑھا سکتی ہے۔ JEC ہارٹ فیلئر نامی ایک جرنل میں ایک تجزیاتی رپورٹ شائع ہوئی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روحانیت سے ہارٹ فیل میں مبتلا مریضوں کا معیار زندگی بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ روحانی عمل کو ایسے مریضوں کے علاج کا حصہ بنا کر انفرادی مریضوں کے لیے بہت سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ڈیوک یونیورسٹی ہسپتال کی ڈاکٹر ریشل ایس ٹوبن نے کہا ہے کہ ہارٹ فیل کے مریضوں کی زندگی دیگر افراد کے مقابلے میں بہت مشکل ہو سکتی ہے، کیونکہ دل میں خون پمپ کرنے کی صلاحیت شدید متاثر ہوتی ہے اور معمولات زندگی متاثر ہونے لگتے ہیں۔ مریض نا امید ہو جاتے ہیں، تنہائی پسند ہو جاتے ہیں اور خود اپنی نظروں میں بے وقت ہونے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی کالج برائے کارڈیالوجی کے ماہرین ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ دل کے مریضوں کو ان کے دینی عقائد کے لحاظ سے اللہ سے امید دلائی جائے، اس سے انہیں ڈھارس اور امید پیدا ہوتی ہے۔ تاہم اس ضمن میں تحقیق کا فقدان ہے اور دوسری جانب روحانیت ناپنے کا کوئی پیمانہ بھی ہمارے پاس موجود نہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ پانی میں موجود پلاسٹک کے نہایت باریک ذرات صاف کرنے کے لیے بھنڈی میں شامل کچھ اہم اجزاء بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ بھنڈی کی لیس میں پولیسیکرائڈز کہلانے والے چپکو مادوں کا حصہ زیادہ ہوتا ہے، جن کی وجہ سے کئی لوگ بھنڈی کھانا پسند نہیں کرتے، لیکن یہی مادے پانی میں موجود مائکرو پلاسٹک کے ساتھ چپک کر اسے پانی سے الگ کرنے کی غیر معمولی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ واضح رہے کہ عالمی آلودگی میں مائکرو پلاسٹک کا ایک نیا نام ہے جس کے ممکنہ نقصانات پر تحقیق ابھی جاری ہے۔ تاہم پھر بھی ماحولیاتی ماہرین کو اس بارے میں خاصی تشویش ہے، کیونکہ حال ہی میں معلوم ہوا ہے کہ مائکرو پلاسٹک ہمارے خون میں بھی شامل ہونے لگا ہے۔ اگرچہ روبوٹ کے لیے دروازہ کھولنے جیسے سادہ کام انجام دینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب اسے انسانی انداز سے سیکھا جائے تو وہ قدر مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم مصنوعی ذہانت کی بدولت اس کام کو آسان مراحل میں تقسیم کر کے انجام دیا گیا ہے۔ انسانوں جیسے کام کرنے والے روبوٹ کو عموماً سینکڑوں مرتبہ کوشش کی اور خطائیں یعنی ٹرائل اینڈ ایرر سے گزرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر وہ اپنے کام کے ماہر ہوتے ہیں۔ یہ تو تھیں سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب ملک بھر میں موسم کی تازہ ترین صورتحال۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخوا میرکھنی میں 9 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ بالائی سندھ اور جنوبی پنجاب میں شدید گرم رہے گا۔ آج سب سے زیادہ گرمی جیکب آباد، ایدن، موہنجودڑو، سبی میں پڑی، جہاں کا درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت: اسلام آباد 38 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 41، کراچی 37، پشاور 39، کوئٹہ 32، گلگت 33، مظفر آباد 36، مری 27، سری نگر 24، جموں 38 اور لیہ 16 ڈگری سینٹی گریڈ۔ یہ تھی موسم کی تازہ ترین صورتحال۔ اور اس سے پہلے کہ آپ سے اجازت چاہیں، آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے، جس میں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری ایجنڈے میں شامل ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کسی بھی دوسرے ملک کی ہدایت قبول نہیں کرے گا۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ پاکستان کے عوام ملکی مفادات کے خلاف کام کرنے والے عناصر کی کبھی حمایت نہیں کریں گے۔ پاکستان نے زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائل شاہین 3 کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے کمشنر نے کہا ہے کہ گزشتہ 8 ہفتوں کے دوران بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی 1282 شکایات حل کی گئیں۔ سعودی عرب نے اس سال عازمین حج کی تعداد 10 لاکھ تک بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد اویس معراج، سپروائزر شعبہ اردو محمد یاسر، مدیر ہوم ڈیسک عبد المجید ملک، مدیر فارن ڈیسک مشرف رباب،
مدیر کھیلوں کی خبریں محمد عباس، مدیر تجارتی سائنس اور فن کی خبریں رضوان احمد، کوآرڈینیشن ایڈیٹر مشرف رباب، مدیر اعلیٰ غضنفر عزیز کھوکھر اور نگران اعلیٰ عبدالرؤف خان۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبر نامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا خبرنامہ ختم کرتے ہوئے تسکین ظفر اور رضوان ہاشمی کو اپنی پوری نیوز ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔